حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرس کا آخری روز، ملک بھر سے زائرین کی جوق دا جوق آمد، مزار پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش، روح پرور مناظر، ملک بھر سے آئے معروف نعت خوانوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے، زائرین نے چراغ روشن کیے، عقیدت مند منتیں مانگ رہے ہیں، آج رات اختتامی دعا ہوگی۔ داتا دربار کے سما ہال میں قوالی کی محفلیں، معروف قوالوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، ڈولچیوں کا بھی اپنی محبت کا اظہار، عقیدت مندوں کی دھمال، دودھ کی روایتی سبیل سے لاکھوں افراد مستفید، لنگر کا بھی وسیع اہتمام ہے، زائرین اور عقیدت مندوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے، 3000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ لاہور 2 اضلاع میں تقسیم نہیں ہوگا، شہر 9 تحصیلوں میں بٹے گا، بورڈ آف ریونیو نے نئی تجاویز تیار کر لی، ممکنہ تحصیلوں میں شاہدرہ، واہگہ، ٹھوکر نیاز بیگ اور کاہنہ شامل، پولیس کی 6 ڈویژنز کی تعداد بڑھا کر 9 کرنے کی تجویز، میٹروپولیٹن کارپوریشن کا موجودہ سٹیٹس بحال رہے گا۔ ایل ڈی اے کا ٹرانسفر فیس کو ڈی سی ریٹ سے منسلک کرنے کا فیصلہ، کنٹرولڈ ایریا میں پلاٹوں کی ٹرانسفر پر فکس فیس ختم، پلاٹوں پر 14,000 کے بجائے ڈی سی ریٹ کا 1% وصول کیا جائے گا، ایل ڈی اے میں گفٹ شدہ پراپرٹیز پر 10,000 فی مرلہ فیس عائد ہوگی۔ آٹے کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول، چکی کے آٹے کی قیمت میں 8 روپے کلو اضافہ، 116 روپے میں فروخت، چکی کا 1 من آٹا 320 روپے اضافے کے بعد 4,640 روپے کا ہو گیا، شہری سستے آٹے کے حصول کے لیے دربدر۔ بجلی کی قیمت میں پھر اضافے کی تیاریاں، فی یونٹ 21 پیسے مہنگا کرنے کی سفارش، سی پی پی اے نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی، سماعت 29 ستمبر کو ہوگی، اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا۔ رہائشی اور کمرشل عمارتوں کو لینڈ ریکارڈ سسٹم میں لانے کا منصوبہ، اربن لینڈ ریکارڈ سسٹم کے لیے عالمی بینک سے 25 ارب قرض لیا جائے گا، ایل جی اے کا پارک اینڈ رائڈ پروجیکٹ 20 سالہ لیز پر دینے کی سفارشات، کمیٹی نے 20 برس کے لیے لیز کرنے پر ریونیو کا تخمینہ 51 ارب لگایا ہے۔ سیلاب متاثرین مشکل میں ہیں، ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنا ہوگی، ضرورت مندوں پر پیسہ خرچنا اللہ سے تجارت کرنا ہے، گروپ لیڈر اپتما گوہر اعجاز کا پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے تحت تقریب سے خطاب، کہا چودھری محمد سرور نے اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کو ایک کر دیا، تقریب میں چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب سمیت دیگر شخصیات کی بھی شرکت۔ شہر کے سب سے بڑے میو اسپتال کے ڈاکٹرز تنخواہوں سے محروم، 150 پی جی آرز کو 2 ماہ سے وظیفہ نہیں ملا، ینگ ڈاکٹرز نے او پی ڈی میں ہڑتال کر دی، مریضوں کو مشکلات کا سامنا، صدر وائی ڈی پنجاب ڈاکٹر مدثر اور ڈاکٹر ابو بکر کا ایڈ ہاک ڈاکٹرز کو مستقل کرنے کا مطالبہ۔ سروسز ہسپتال کے ایمرجنسی میں 2 کلر ڈویلپر الٹرا ساؤنڈ مشینوں کو تالا، پرانی الٹرا ساؤنڈ بلیک اینڈ وائٹ الٹرا ساؤنڈ مشین فعال، معمول کے مریضوں کے ساتھ ڈینگی کے مریض بھی الٹرا ساؤنڈ کے لیے خوار، پرائیویٹ لیب جانے کے مشورے پر بزرگ شہری پھٹ پڑا، وزیر اعلیٰ کو دہانی۔ اپنی گجرات واسطے 32 کروڑ روپیہ خوبصورت بنان لئی دیتا، ایتھے 4 مشیناں نہیں الٹرا ساؤنڈ دے سکتا، کدھر دی تیری حکومت آ؟ کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کے لیے بجٹ جاری، محکمہ خزانہ نے میو اسپتال کو 30 کروڑ 35 لاکھ کا بجٹ جاری کر دیا، گرانٹ سے مستحق مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ ایکسائز کے آئی ٹی ماہرین کی عدم توجہی، گاڑیوں کا ڈیٹا غیر محفوظ، موٹر براچ ڈیفنس باغبان پورہ میں گاڑیوں کے کارڈ نمبر تبدیل، انسپیکٹر نے شناختی کارڈ کی تصحیح کی آڑ میں گاڑیوں کی ملکیت تبدیل کی، ڈائریکٹر موٹرز لاہور نعمان خالد نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ حکومت 1 ماہ میں ریونیو کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام، رواں سال کے پہلے ماہ میں 41 ارب کا ریونیو جمع کرنے کا ہدف تھا،
صرف 23 ارب ہی جمع ہو سکے۔ رواں سال 500 ارب کے صوبائی محاصل جمع کرنے کا ہدف مقرر۔ بورڈ آف ریونیو نے 7 ارب 91 کروڑ کی بجائے 3 ارب جمع کیے۔ پنجاب حکومت کا اساتذہ کے تبادلوں سے پابندی اٹھانے کا فیصلہ، نومبر سے آن لائن درخواستیں دی جا سکیں گی۔ ادھر میٹرک میں 60% سے کم نتائج دینے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کھٹائی میں پڑ جائے گی۔ ایجوکیشن اتھارٹیز نے خراب نتائج دینے والے اسکولوں کا ریکارڈ ہی نہیں بھیجا ہے۔ پنجاب پولیس میں نئی بھرتی ہونے والی لیڈی کانسٹیبل اور کانسٹیبلز کا انتظار ختم۔ 8000 سے زائد اہلکاروں کو 26 ستمبر سے تربیت دی جائے گی۔ بنیادی کورس کے لیے ٹریننگ سکولز میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ ادھر جیلوں میں ملاقاتیوں کے لیے انتظار گاہوں میں پنکھوں کی جگہ اے سی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے سخت قانون سازی کا فیصلہ۔ پنجاب کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنس ایکٹ 2022 کا مسودہ تیار۔ منشیات کی خرید و فروخت اور استعمال پر سزائیں بڑھانے کی تجویز۔ کم از کم سزا 2 سال، زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے قانون کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی۔ عبداللہ سنبل نے چیف سیکریٹری کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ عبداللہ خان سنبل فائنانس اور ایڈمنسٹریشن کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ادھر کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان کو ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا اضافی چارج مل گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری شہریار سلطان اور سیکریٹری زراعت علی سرفراز حسین کو OSD بنا دیا گیا۔ آئیں سب مل کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ ہیڈ آفس میں سٹی نیوز نیٹ ورک کا امدادی کیمپ جاری۔ خدمت کے مشن میں آپ بھی آگے بڑھیے، سٹی 42 کا ساتھ دیجیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سیاسی اور کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے 2.5 کروڑ کا چیک دیا۔ عثمان ڈار، کیسر بریار اور سلیم بریار سمیت دیگر شخصیات نے ملاقاتیں کی۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ نے 2 کروڑ کا چیک دیا۔ کیسر بریار نے 50 لاکھ روپے دیے۔ ایپٹما کے 9 منتخب عہدیداروں کے ناموں کا اعلان۔ آصف انعام مرکزی چیئرمین، اسد شفیع وائس چیئرمین ہوں گے۔ حامد زمان چیئرمین ناردرن زون، رحمان نسیم سینئر وائس چیئرمین اور نوید احمد وائس چیئرمین منتخب۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے ناموں کا اعلان کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، کمرشل بینکوں نے ڈالر کے اتار چڑھاؤ میں خوب ناجائز پیسہ کمایا۔ اسٹیٹ بینک وزارت خزانہ معاملے کی تحقیقات کرے۔ MNA افضل کھوکھر کی کھوکھر پیلس میں کھلی کچہری۔ NA 135 کے عوام کے مسائل سنے۔ میاں بلال چودھری، انعام بھلر چودھری، انتظار سردار احمد طور چودھری محمود بھی موجود تھے۔ NA 127 باغبان پورا آفس میں PTI رہنماؤں کی کھلی کچہری۔ وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود نے شہریوں کی شکایات سنی۔ مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کر دیے۔ شیر شاہ روڈ پر عرس داتا دربار کی مناسبت سے محفل، نعت خوانوں نے عقیدت کے پھول نیچھاور کیے۔ MNA علی پرویز ملک، MPA خواجہ عمران نذیر چودھری، شہباز احمد شریک، شیخ فہیم، عامر رضا، خرم مغل سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئی۔ گڑھی شاہوں میں عرس داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے موقع پر 100 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن نے اہتمام کیا۔ زائرین کی پرتکلف کھانوں سے تواضع، وسیم علی، حاجی ایوب، ولید زاہد، محمد ندیم سمیت دیگر شریک ہوئے۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار۔ ڈیفنس کلب میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہمایوں بنگش کے فن پاروں کی نمائش۔ پرنسپل NCA پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری کی خصوصی شرکت۔ عرفان قریشی کہتے ہیں کہ ہمایوں بنگش نے 70 سال کی عمر میں خطاطی سے متعلق کتاب بھی لکھی۔ برطانیہ کا ماسٹر اور PhD اسکالرشپ کا اعلان۔ طلباء کو MA اور MPhil کی اسکالرشپ ملے گی۔ اساتذہ کے لیے PhD اسکالرشپ مختص۔ یونیورسٹیز کے طلباء اور اساتذہ 18 اکتوبر تک اپلائی کر سکتے ہیں۔
اور انٹرنیشنل شوتکان کراٹے ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب تقسیم انعامات حمزہ یوسف، معاذ یوسف اور اریبہ عامر نے بلیک بیلٹ حاصل کی. طلباء نے اپنی مہارت کا عملی مظاہرہ بھی کیا.